جسمانی و روحانی علاج خود کیجیے آیات قرآنی سے مکمل جھاڑ پھونک روحانی و جسمانی امراض کے بارے میں مفید معلومات کا خزانہ جانیے ہر ہفتے نوشاد پیج پر برائے کرم چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم سمجھیں گے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کیا حکم ہے اور اس کے علاج اور اس کے اقسام کیا ہیں۔ چند باتیں سمجھیں گے کہ جادو کو جادو کیوں کہتے ہیں، کیونکہ جادوگر ایسی پوشیدہ چیز سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر توجہ، اثر، عمل اور حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکتے ہیں۔ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے، اور پھیپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر خلط ملط کرتے ہیں اور انہیں تخیل پیش کرتے ہیں تو اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا مقابلہ ہوا تھا فرعون کے سامنے، تو جادوگر بھی حاضر ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو جادوگر کہنے گئے حضرت موسیٰ سے کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم جادو دکھائیں؟ ان کا ہاتھ میں رسیاں تھی اور لاٹھی تھی، اس کو سانپ بنا دے کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اول من القا، کہ بس تم ہی ڈالو پہلے ہی جو کچھ بھی تم ڈالنا چاہتے ہو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی زمین پر تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ دل میں سوچنے لگے اور تھوڑا سا خوف کھانے لگے کہ ان کی رسیاں اور سب جادو دوڑنے لگے، تو بس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، بس ہم نے فرمایا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دانے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ڈال دو۔ لاٹھی تھی، ہاتھ تھا، وہ ڈال دیا۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی، معجزہ تھا۔ جیسے لاٹھی ماری، بڑا اژدہا بنا، ان کے سارے سانپ اور لاٹھی سب نکل گیا۔ ہم حضرت موسیٰ نے پھر اس کا ہاتھ لگایا، پھر لاٹھی بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معجزہ دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جادوگر پہچان گئے کہ یہ کوئی ہے تو حقیقت ہے، ہمارا تو جادو تھا، ہم نے تو نظر بند کی تھی ان کی، لیکن حقیقت میں وہ لاٹھی اور سانپ بھی تھے۔ جادو اپنے منتر سے جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں سب کی نظر کو بند کر دیتے ہیں، سب کی نظر باندھ دیتے ہیں، ایریا بھی باندھ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو سب کو تو وہ لاٹھی اور سانپ نظر، لاٹھی اور جو رسیاں چھوڑی تھی وہ سانپ نظر آ رہے تھے، حقیقت میں وہ لاٹھی رسیاں تھی۔ تو سارے جادوگروں نے پہچان لیا، تو جادوگر نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ موسیٰ، سب کے سب سجدے میں گر گئے، کہنے گئے ہم تو موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر آگے بہت سارا واقعہ ہے۔ حضرت پھر فرعون کو غصہ آیا، کہیں گے تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تمہیں سزا دوں گا، اور سزا بھی ایسی دوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا اور ایک پیر کاٹوں گا، مخالف دانا ہاتھ کاٹیں تو بایاں پیر کاٹوں گا۔
قرآن نے فرمایا فَلَوْقَطِّيَنَّكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر کھجور کے تنے میں ٹانگ دوں گا تمہیں، دیکھو کیسے تمہارے گردنیں کاٹتا ہوں۔ تو دیکھیں جادو کا مسئلہ تھا، بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر کسی چیز میں جادو کرتے ہیں کہ ان گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ اور کبھی دوسرے اعمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیطانوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سفلی عمل، اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے، عقل بھی بدل جاتی، اور بعض اوقات یہ عمل مرض کا باعث بنتے ہیں، اور یا پھر بعض اوقات خاوند اپنی بیوی کے درمیان، یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بن جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے قبیح و شکل ہو جاتی ہے، یعنی بری شکل والی لگے، ہے خوبصورت دیکھنے میں لگے گی بدصورت۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے خاوند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی، اور یہ عمل نص قرآنی کے مطابق صریحاً کفر ہے۔ جہاں بددینی ہوگی اور جہاں دینداری نہیں ہونے کی، یا جس گھر میں دینداری نہ ہو، بددینی ہو، اس گھر والوں پر جادو بہت جلدی اثر کرتا ہے، اور جس گھر والے نماز کے پابند ہوں گے انشاءاللہ اس پر جلدی سے جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اس کا ایک واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں اسلام گڑھ پڑھاتا تھا، اسلام گڑھ کے پاس میں ایک گاؤں ہے برکھیڑا، برکھیڑے میں ایک لڑکی پر جنات سوار تھے، تو لڑکی کا جو باپ تھا وہ مجھے بلانے کے لیے آ گیا، میں چلا گیا، جیسے میں ان کے دروازے پہ قدم رکھا تو انہوں نے، لڑکی کہنے لگی، اس پر جنات تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا مولانا صاحب کو بلا کے لایا۔ میں جب گیا تو جنات سلام کر کے چلا گیا، اور جب میں گیا تو فوراً اس نے سلام کیا اور پھر چلا گیا کہ اب ہم جا رہے ہیں۔ اس جنات نے کہا، میں نے لڑکی کو منزل سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا اور پانی پڑھ کے دیا، اس نے پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ لیکن اب اس جنات نے کا حملہ میرے اوپر تو نہیں ہوا، اس نے دھیرے دھیرے اپنا اثر میرے اوپر ڈالنا شروع کرا، جس سے میرے پاؤں میں بیجن ہونے لگی اور کام کرنے کو دل نہیں چاہنے لگا، سر میں درد رہنے لگا۔ اب میں نے، ہمارا تایا ابو وہ ایک کام کرتے ہیں، ان سے تذکرہ کیا، کہنے لگے کہ تم کبھی کسی پر دم کرنے گئے تھے کیا کسی کو؟ ہاں ایسے ایسے گیا تھا۔ کہنے کہ اس میں جو جنات تھا وہ تم پہ حملہ تو نہیں کر سکتا، تم جو اپنے عمل کرتے ہو اس عمل کی وجہ سے۔ میرے اپنے کچھ معمولات ہیں جو میرے شیخ نے بتا رکھے ہیں، ان معمولات کے برکت کی وجہ سے سورہ یاسین اور منزل تو الحمدللہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ہے مجھے، اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان اذکار کی وجہ سے یہ سارے کام، یہ عمل جادو چل نہیں سکتے، تو اس وجہ سے تو تم ہم اس پر حملہ تو نہیں کیا، لیکن دور سے وہ اثر ڈالنے لگا، اثر ڈل جاتا ہے۔ تو پھر تایا ابو نے مجھ سے عمل کرایا 40 دن تک، تو اللہ کا شکر ہے، اور وہ عمل تھا قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، 41 مرتبہ بلاخر درود شریف پڑھتا تھا اور دم کرتا تھا، ہمیں بتلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ٹھیک کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے ہمارے ساتھ پیش آیا، مجھے کسی پروگرام میں جانا تھا، میں عادت یہ بنی ہوئی ہے پروگرام میں جانے کی، جب بھی پروگرام میں جاتا ہوں تو کھانا کھا کے گھر سے جاتا ہوں، تو میرا خود کا پروگرام تھا، نظامت کرنی تھی جلسے کی، لیکن میں گھر آیا، عصر کی نماز پڑھی، میں نے بتلا دیا تھا پہلے بیوی سے، تو انہوں نے کھانا تیار کر لیا۔ کھانا جب میں پہنچا تو کھانا تیار، جب میرے سامنے سالن اور روٹی آئی تو جیسے میں نے ٹکڑا لگایا اس میں مجھے مٹی کے تیل کی آئی۔ اب مٹی کے تیل کی، میں بولا کہ اس میں مٹی کا تیل کی بدبو آ رہی، ہماری بیوی کہنے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو میں نے سنگایا تو مجھے نہیں آئی، تو ان کو بھی نہیں آئی، بیوی کو بھی نہیں آئی، والدہ کو سنایا والدہ کو بھی نہیں، گھر میں سب کو سنگا دیا، کسی کو آئی نہیں مٹی کے تیل کی، صرف مجھے آ رہی تھی۔ عجیب قصہ، تو مجھے اس پہ شک ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ سالن کوئی نہ کھاوے آج، اس کو دفن کرا دو، تو پوری ہانڈی، مٹی کی ہانڈی میں کھانا بنا ہوا تھا، پوری ہانڈی دفن کر دی۔ اب شک تو میں تو پروگرام میں چلا گیا، لیکن شک ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن جب میں رات میں آیا، کچن کے اندر داخل ہوا تو سارے ڈبے کھول کے دیکھے، ہر ڈبے کو سونگا میں نے، تو نمک کے ڈبے کے اندر مجھے مٹی کے تیل کی آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نمک کے اندر تیل ڈل گیا، مٹی کا اس وجہ سے آ رہی،
میں پھر ہمارے بیوی نے سونگا تو ان کو بھی نہیں آتی، والد کو سونگا تو ان کو بھی نہیں آئی۔ کہا کہ تمہاری ناک خراب ہو گئی، اسے مٹی کے دل کہاں آ رہی ہے؟ میں بولا کہ کسی نہ کسی نے کوئی عمل کر کے اس نمک کے اوپر اس میں ڈالا، نمک کے ذریعے سے، میٹھے کے ذریعے سے اثر جلدی پہنچتا ہے، اس لیے نمک کے ذریعے سے اس نے اثر کرنے کی کوشش کری ہے۔ تو خیر وہ نمک بھی ہم نے ختم کرا، وہ ڈبہ ہی ختم کیا، اور پھر اس کے بعد سے گھر کے اندر منزل اور سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اللہ کا شکر ہے کسی قسم میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے عمل بتائے ہیں، ان عمل کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ تو دیکھیے میں کہہ رہا تھا، شیطان جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں پر یہ اثر انداز نہیں۔ إن الله وملائكته يصلون